یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز گھروں میں بھی پڑھا کرو، یعنی کچھ نماز، نفل نماز جو ہم سنتیں کہتے ہیں نا، اور نفل جو پڑھتے ہیں وہ گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ صحابہ کرام مسجد میں ہی پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا اس کو گھروں میں رکھو، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، یعنی ایسے۔ تو اس سے دو باتیں ہمیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، نفل نماز مردوں کو، فرض نماز ان کے لیے حکم ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کے پڑھنا، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں سخت وعید آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے یعنی نبی رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان کہلاؤں، اقامت کہلاؤں، امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر کے جاؤں، اور میں خود لکڑیاں لوں، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، کسی اور کو نہیں بھیجوں، خود جا کے ان کے گھر جلا دوں، ٹھیک ہے۔ اس قدر آپ نے غصہ فرمایا ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد ہی میں جا کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ ہمارے مرد ہر کام کے لیے گھر سے نکل سکتے ہیں، فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو انہیں سستی چھا جاتی ہے ان پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے ہمارے مردوں کو بھی اور ماؤں بہنوں کو بھی کہ وہ ان کو یہ احساس دلا سکے کہ ان کی نماز گھر میں نہیں، ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز کے لیے وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، یہ ان پہ فرض ہے۔ مرد ہیں تو مردانگی دکھائیں اپنی فرض نمازوں کی پابندی کر کے۔ یہ کیا ہم نے مردانگی کا روب عورتوں پہ جھاڑ کے دکھایا ہوا ہے دنیا کو، یہ کوئی مردانگی نہیں۔ آپ واقعی مرد ہیں، ہمت کریں نا، 5 وقت نماز کی جماعت کے ساتھ ادا کریں اپنی نماز کو، پتہ چلے واقعی آپ مرد ہیں، اللہ نے آپ کو قوام بنایا ہے۔ مسجد میں جا کے نماز فرض جو ہے وہ اپنی ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو کچھ نماز گھروں میں پڑھا کریں، اس سے مراد نفل نمازیں پڑھا کریں۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے بچوں پہ اثر پڑتا ہے والدین کا، بچے ماں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا باپ سے وہ سیکھتے ہیں، یعنی ماں سے باقی چیزیں تو سیکھتے ہیں لیکن عبادات بندگی کا جو اثر باپ کی عبادت کا، باپ کے تقوی کا اولاد پہ ہوتا ہے وہ ماں کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ماں سے جو ہوتے ہیں نا بچے وہ دوستانہ سا تعلق ہوتا ہے ان کا، اچھل کود بھی کر رہے ہوتے ہیں، شرارتیں بھی ماں سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی وہ عادتیں، لیکن باپ کا ایک روب ہوتا ہے خاص طرح سے، تو اثر ہوتا ہے بچے پہ شخصیت کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے بیٹھتے ہیں نا تو وہ بڑی بڑی ڈنگیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، میرے ابا یہ بھی کر سکتے ہیں، میرے ابا وہ بھی، یعنی باپ کے لیے بچہ جو ہوتا ہے نا ہیرو ہوتا ہے، بچہ جو ہے باپ کے لیے ہیرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دنیا میں سب سے اہم شخص اگر کوئی لگ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا باپ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے باپ جو کر رہا ہوگا اس کا اثر لازمی طور پہ بچوں، اس کو پتا ہوگا میرے ابو مسجد میں باقاعدہ جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ بڑا ہو کہ اس کو نماز کی پابندی کا احساس نہ ہو، جماعت کی پابندی کا۔ میرے ابو گھر میں نماز نفل پڑھتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے پہ اثر نہ ہو۔ تو اس لیے یعنی اس میں بچوں کی بھی تربیت ہوگی، خاتون خانہ جو گھروں میں رہتی ہیں ہماری عورتیں، ان کی بھی تربیت ہوگی، ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ وہ قوام ہے نا، ان کو دیکھ کے یہ جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ بھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنا نیک ہیں تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے والے بننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کو قبریں نہ بناؤ گھروں کو نا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبریں ایسی جگہ ہیں کہ وہاں نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ اگر کبھی پڑھنی پڑے، جیسے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ قبر کی کھدائی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا جنازے کے دفنانے کے لیے، تو کچھ مرد حضرات وہیں پہ ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے اپنا کام، پھر وہ وہیں جماعت کروا لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ قبر سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور قبر سامنے نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محسوس ہو دیکھنے والے کو کہ قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے یا قبر کی نماز پڑھی، یعنی قبروں کو بطور سترہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کی کراہیت ہے۔ خالی جگہ دیکھ کے الگ اس جگہ سے ہٹ کے آپ نماز قبرستان میں ادا کر سکتے ہیں، قبرستان کی بہت وسیع جگہ ہوتی ہے، یعنی قبریں سامنے نہ ہو، جیسے جنازگاہ بھی وہیں پہ بنی